جھوٹی ہیں، کل بھی ہوں گے۔ ہر صبح قیامت تک جو طلوع ہوتی رہے گی رسول اللہ اس کے رسول ہیں، قیامت تک رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، اور اب کوئی نبوت جعلی نہیں چل سکتی۔ کیا خبر، اعلیٰ حضرت نے عشق و محبت میں ڈوب کر بڑی پیاری بات کہی، فرمایا اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت امام اہل سنت محدث بریلوی نور اللہ مرقدہ ارشاد فرماتے ہیں مجدد، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ یہ سکہ چلتا رہے گا، اب یہی سکہ رواں اور دواں رہے گا، اب یہی سکہ قبر میں چلے گا اور حشر میں چلے گا۔ یہی سکہ اللہ کے یہاں مقبول ہے، وہی ایمان جس پر مہر ہے محمد رسول اللہ کی، محبت کی، عظمت کی، ختم نبوت کی، وہی ایمان اب اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے۔ رسول اللہ کے صحابی نے کہا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نبی نہیں ہے۔ ان میں جرأت دیکھیے، کیا جرأت تھی، مسلمان فوجوں میں کیا جرأت تھی، جو کردار صحابہ نے ادا کیا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جرنل جو محب وطن ہیں، ملک کی سرحدوں کے محافظ ہیں، پاکستان کے محافظ ہیں، رسول اللہ کے دین کے محافظ ہیں، وہ رسول اللہ کے تاج و تخت نبوت کے بھی محافظ ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری فوج وہی کردار ادا کرے جو ابو بکر صدیق کی فوجوں نے ادا کیا تھا، ہماری فوج وہی کردار ادا کرے جو محمود غزنوی نے ادا کیا تھا۔ اللہ ہماری اس بہادر فوج کو کشمیر میں فتح و نصرت عطا فرمائے۔ وہ مجاہدین جو کشمیر کی آزادی کی جنگ، رسول اللہ کی عزت و ناموس کی لڑائی بھارت کی ظالم اور جابر فوج سے لڑ رہے ہیں، اللہ مجاہدین کشمیر کو فتح عطا فرمائے۔ اور وہ مجاہدین، وہ اسلام کے سپاہی جو یہودیوں سے، قادیانیوں کے سرپرستوں سے، فلسطین میں یہودیوں سے لڑ رہے ہیں، اللہ ان مجاہدین اسلام کو فتح عطا فرمائے۔ اور وہ مجاہدین اسلام جو چچنیا کی سرزمین پر اسلام کے دشمن روسیوں سے لڑ رہے ہیں، اسلام کے دشمن روس اور اس کے سرپرست امریکہ سے لڑ رہے ہیں، اللہ ان مجاہدین اسلام کو بھی فتح عطا فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، وہ مجاہد اسلام نے جو لڑ رہا تھا، عقیدہ ختم نبوت پر ڈٹا ہوا تھا، مسیلمہ کذاب نے کہا اس کو جلتی ہوئی آگ میں کڑھائی میں ڈال دو۔ تیل جل رہا تھا، کڑھائی جل رہی تھی، اس کو ڈال دو۔ ڈالنے سے پہلے جلاد نے، لے جانے والے نے کہا تمہاری کوئی آرزو ہے مرنے سے پہلے تو بتا دو۔ وہ کہا ہاں ایک ہے آرزو، ایک آرزو ہے، جب میں مر جاؤں تو میری ناش جو ہے وہ تو جل جائے گی، راکھ ہو جائے گی، ہڈیاں جل جائیں گی۔ تو جب میں مر جاؤں، ہڈیاں جل جائیں، تو تم میری راکھ کو، میرے جسم کی راکھ کو مدینے کے راستے پہ اڑا دینا، مدینے کے راستے پہ میری راکھ کو اڑا دینا، تاکہ دربار مصطفیٰ میں میرا یہ نذرانہ، جان کا نذرانہ قبول ہو جائے۔ یہ تھے وہ رسول اللہ کے صحابہ جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ، یہ تھے وہ رسول اللہ کے صحابہ جنہوں نے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، جو دن اور رات رسول اللہ کی عزت و ناموس کے محافظ تھے۔ ہم بھی جنرل صاحب سے یہی توقع کرتے ہیں، اور ان میں خالد بن ولید کا کردار دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ ان کو خالد بن ولید کا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم ان سے حکومت کا مطالبہ نہیں کر رہے، اللہ شاہد ہے، اس جلسہ کرنے کا مقصد حکومت لینا نہیں ہے۔ حکومت لینے کا وقت 3 سال کے بعد آئے گا، انتخابات کے ذریعے آئے گا، بھی بہت دور ہے، ہنوز دلی دور ہے، سب بہت دور ہے، اور ہماری اس وقت وہ منزل نہیں ہے۔ اس وقت منزل یہ ہے کہ جو سازشیں ہو رہی ہیں، متحد ہو کر ان سازشوں کو کچلو۔ قادیانی
پاکستان کے دشمن قادیانی، اسلام کے دشمن قادیانی، رسول اللہ کے دشمن قادیانی، مدینہ منورہ کے دشمن قادیانی، عزت ناموس مصطفیٰ کے دشمن۔ اب تم یہ تصور کر لو کہ مرزا غلام احمد نے رسول اللہ کی شان میں توہین کی، نبوت پر ڈاکہ ڈالا ہے، اس کو ہاتھ کو روکنا ہے۔ اور یوں سمجھ لو کہ آج تم سے تمہارے نبی کہہ رہے ہیں کہ کیا تم میری عزت و ناموس کی حفاظت کرو گے؟ اور یوں سمجھو کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تم سے حشر کے میدان میں پوچھ سکتے ہیں کہ تم نے تاج و تخت ختم نبوت کی حفاظت کے لیے کیا قربانی دی؟ تو آپ انشاءاللہ سرخرو ہو کر کہیں گے کہ یا رسول اللہ میں قربانی دینے کے لیے نشتر پار کے میدان میں حاضر ہو گیا تھا، پاکستان میں جہاں جہاں مجھ کو طلب کیا گیا میں حاضر ہو رہا تھا، اور میں عقیدہ ختم نبوت کا برملا اظہار کر رہا تھا، اور میں یہ کہتا پھر رہا تھا کہ اس ختم نبوت کے عقیدے کے تحفظ کے لیے ہم اپنی جان کا نذرانہ بازاروں میں پیش کرتے رہیں گے، گلیوں میں اور کوچوں میں اور بازاروں میں ہم اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے رہیں گے، اور جب وقت پڑا تو سر دار بھی پیش کرتے رہیں گے۔ یہ جان بھی کروں، ایک جان کیا 100 جان کیا کروں تیرے نام پہ، کروڑوں جانیں فدا۔ اور یا رسول اللہ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں، یہ میرا یقین ہے اور یہ میرا ایمان ہے کہ آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں، یہ میرا ایمان ہے کہ آپ ان سب ایمان والوں کو دیکھ رہے ہیں۔ تو اے میرے آقا، جب قبر کی منزل میں ہم ہوں گے تو ہم وہاں آپ کی روشنی کے منتظر ہوں گے، اور جب حشر کے میدان میں ہوں گے تو آپ کے ہاتھوں سے آب کوثر پی رہے ہیں۔ آپ ہماری لاج رکھ لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو اور ہماری محب وطن فوج، آپ ہم سب کا رخ ہے سوئے کعبہ، اور سوئے کعبہ روئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم بظاہر ان کو نہیں دیکھ رہے، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اب ہم ادب سے کھڑے ہوں اور ان کے دربار میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے ہم اور آپ کھڑے ہوتے ہیں۔ محبت سے پڑھیے محمد سے، یا نبی سلام علیکہ، قل سلام